السلام علیکم، آپ سب کو میرے چینل سٹوری ٹائم پی کے میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری سٹوری کا موضوع ہے غازی ارطغرل کون تھا۔ امید ہے کہ آپ کو میری سٹوری پسند آئے گی۔ ویڈیو پہ جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ تو چلتے ہیں آج کی اپنی کہانی کی طرف۔ ارطغرل غازی خلافت عثمانیہ کے بانی ہیں۔ آپ کی پیدائش 1191 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1280 عیسوی میں۔ کچھ کتابیں 1281 بتاتے ہیں۔ آپ ہی کے 3 بیٹے تھے، قندوز، ساوچی اور عثمان، اور آپ کے تیسرے بیٹے عثمان نے 1291 یعنی اپنے والد ارطغرل کی وفات کے 10 سال بعد خلافت بنائی، اور ارطغرل کے اسی بیٹے عثمان کے نام سے ہی خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا، لیکن خلافت کی بنیاد ارطغرل غازی رکھ کر گئے تھے۔ اس کے ساتھ مسجد نبوی، گنبد خضرا اور مسجد حرام کی جدید تعمیر، سیدنا امیر حمزہ کا مزار، مکہ مکرمہ تک ایک عظیم شان نہر، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انور کے گرد سیسہ پلائی دیوار، مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبہ جیسے عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ ارطغرل غازی کا خاندان وسط ایشیا سے یہاں آیا تھا، اور ان کے جد امجد اوغوز خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے یہ 12 قبیلے بنے، جن میں سے یہ ایک کائی قبیلہ تھا جس سے ارطغرل غازی تعلق رکھتا تھا۔ آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا۔ ارطغرل غازی کے 3 اور بھائی تھے، سارم، ذوالجان اور گلدارو۔ آپ کی والدہ کا نام حیمہ تھا۔ آپ کا قبیلہ سب سے پہلے وسط ایشیا سے ایران، پھر ایران سے اناطولیہ آئے تھے، منگولوں کی یلغار سے نمٹنے کے لیے، جہاں سلطان علاء الدین جو سلجوق سلطنت کے سلطان تھے، اور یہ سلجوق ترک سلطنت سلطان الپ ارسلان نے قائم کی تھی۔ 1071 میں بیزنطائن کو بیٹل آف منزیکٹ میں عبرتناک شکست دے گئے، اور سلطان الپ ارسلان تاریخ کی بہت بڑی شخصیت تھی، اور اسی سلطنت کا آگے جا کے سلطان علاء الدین بنے تھے۔ اسی سلطان علاء الدین کے سائے تلے یہ 12 قبیلے اوغوز خان رہتے تھے، اور اس کائی قبیلے کے چیف ارطغرل بنے۔ اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد سب سے پہلے اہلت آئے تھے، پھر اہلت سے حلب کیے تھے۔ 1232 عیسوی جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز کی حکومت تھی، سب سے پہلے ارطغرل نے العزیز کو اس کے محل میں موجود غداروں سے نجات دلائی، پھر اس سے دوستی کی، پھر سلطان صلاح الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان سے شادی کی، جس سے آپ کے 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ اوپر جو میں نے نام دیے ہیں، ایوبیوں اور سلجوکیوں کی دوستی کروائی، سلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جو حلب کے قریب تھا۔ اس کے بعد ارطغرل سلطان علاء الدین کے بہت قریب ہو گیا۔ اس کے بعد منگولوں کی یلغار قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگول کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اوکتائی خان کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اوکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا، اور اس اوکتائی کا بیٹا لاکو خان تھا، جس نے بغداد کو اس قدر روندا تھا کہ بغداد کی گلیاں خون سے بھر گئی تھیں، دریا فرات سرخ ہو گیا تھا۔ اسی نویان کو شکست ارطغرل نے دی تھی، اور پھر ارطغرل غازی اپنے قبیلے کو لے کے سوغت آئے، بالکل قسطنطنیہ کے قریب، اور پہلے وہاں بیزنطین کے ایک اہم قلعے کو فتح کیا، اور یہیں تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا، اور صلاح الدین کے بعد آپ کے بیٹے غیاث الدین سلطان بن گئے۔ ان کی بیٹی کے ساتھ ہی عثمان کی شادی ہوئی۔ ایک جنگ میں سلطان غیاث الدین شہید ہو گئے تو عثمان غازی سلطان بن گئے، اور ان کی نسل سے جا کے سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ تھے، جس نے 1453 میں جا کے قسطنطنیہ فتح کیا تھا، اور اسی پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیبی خبر پوری ہوئی۔ تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں، لیکن ہماری نسل ان کو جانتی نہیں۔ بہت بہادر جنگجو تھے آپ۔ ہر واریر جنگجو اسلام میں گزرا اس پہ، جس نے کچھ نہ کچھ اسلام کے لیے کیا۔ اس کا ایک روحانی پہلو ضرور ہے، اس کے پیچھے ایک روحانی شخصیت ضرور ہوتی ہے، جس کی ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہوتی ہے۔ تاریخ اٹھا لیں، بھلے اسلام کے آغاز سے لے کے اب تک، آج بھی اگر کوئی اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس کا روحانی پہلو بھی ضرور ہوگا۔ اس جنگجو ارطغرل غازی کے پیچھے اللہ پاک نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے جس کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی، وہ شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ درجنوں کتب کے مصنف ہیں،
اس کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کی میاناز تفسیر بھی لکھی۔ علم کی دنیا کے بادشاہ جانے جاتے تھے اور تصوف میں بھی اتنا ثانی نہیں رکھتے تھے جو اندلس سے ارطغرل غازی کی روحانی مدد کو پہنچے تھے۔ امام ابن العربی نے ارطغرل غازی کو 2 مرتبہ موت کے منہ سے نکالا اور ہر وقت ارطغرل کی روحانی مدد کرتے رہتے تھے۔ حضور یہ کوئی جذباتی یا مبالغہ ارائیاں نہیں ہے، یہ سب وہی سمجھ سکتا ہے جو روحانیت پہ یقین رکھتا ہو۔ جس کو یہ نور نہیں حاصل وہ اندھا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آئے، جیسے لبرل سیکولر بریگیڈ۔ ہماری آج کی کہانی ختم ہو چکی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔